بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے وی ول بی ڈسکسنگ کریکولم وٹائے کامنلی نون ایز سی وی. اب سی وی کی جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں. اور آپ لوگ جو بھی جاب دیکھیں گے، کوئی بھی پوسٹ دیکھیں گے، وہاں پہ ایک چیز جو فیکچوئل سی ہے، جو لازمی ہونی ہے، وہ سی وی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں. اگر کوئی ٹیچنگ کی جاب ڈھونڈ رہا ہے تو اوبیسلی وہ ٹیچر کی ایڈورٹیزمنٹس دیکھے گا. کوئی ڈیولپر کی دیکھ رہا ہے تو ڈیولپمنٹ والی سائٹ پہ جائے گا. ریسیپشنسٹ ہے تو ریسیپشنسٹ والی سائٹ پہ. مطلب سی وی جو ہے، جب آپ لوگ کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ سی وی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ، جو کامنلی ہمارے یہاں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سی وی بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو پروفیشن چینج کرتے رہتے ہیں یا جو اس طرح ہے کہ وہ ہر جگہ سی وی سینڈ کرتے ہیں، وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی سی وی بنا کے رکھ لیتے ہیں اور ایک ہی سی وی کو ہر جگہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ فار انسٹنس ٹیچنگ کے لیے اپلائی کریں، وہ اس کو وہاں پہ بھی یہی سی وی سینڈ کریں گے. اگر آئی ٹی کے ہیں وہ ڈیولپنگ والے سائٹ پہ سینڈ کریں تو وہاں پہ بھی یہ والی چیز ہی سینڈ کریں گے. اگر وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے یا فردر اسٹڈیز کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں سی وی، تبھی وہ ایک ہی سی وی بنا کے رکھ لیں گے اور ہر جگہ بھیج دیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس سے آپ لوگ اپنا جو امپیکٹ ہے، بھلے سی وی کو آپ نے بھرا وہ اپنی تعریفوں سے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ لوگ ایکوریٹلی سی وی نہیں سینڈ کرتے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ کے لیے اپنی سی وی ہوگی، ڈیولپنگ وائٹ سائٹ پہ جانے کے لیے اپنی سی وی ہوگی، اسٹڈیز کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے اپنی سی وی ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کریں گے کیا اس لیکچر کے اندر کہ میں آپ لوگوں کو 3-4 جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو لکھ دیتی ہوں یہاں پہ، اور تھوڑی سی ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہر ٹائپ کس کیس کے اندر ویلڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے لیے ٹپ صرف اتنی سی ہے کہ جو سی وی ہے نا، یہ آپ لوگ اگر اسٹڈیز کے لیے پلان بن رہا ہے آپ لوگوں کا، ٹیچنگ کا بھی ہے یا ڈفرینٹ جتنا بھی آپ لوگوں کا ہے، 3 سے 4 پلانس موسٹلی ایک پرسن رکھ ہی رہا ہوتا ہے فار اے ٹائم. تو اگر آپ اس طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ ہر پوسٹ کی اپنی سی وی بنائیں اور اس کو سیو کر کے رکھ لیں. اپنا نام جو بھی رکھنا ہے، فار انسٹنس ABC اور ٹیچنگ سی وی کے نام سے اس کو سیو کر کے رکھیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. اپنا نام اور ٹیچنگ سی وی کے نام سے، مطلب کہ اگر ٹیچنگ کی جاب آئے گی تو آپ یہ والی سی وی سینڈ کریں گے، نہ کہ ڈیولپنگ یا اسٹڈیز والی سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بہت فرق پڑتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائمس پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ویسے جن اسٹوڈنٹس کے اسٹڈیز کے لیے وہ بھیجتے ہیں سی ویز یا اپنے موٹیویشنل لیٹرز بھیجتے ہیں تو وہ موسٹ آف دا ٹائمز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہی چیز بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ہر جگہ سینڈ کر دیتے ہیں. ہم لوگ اس جگہ کی، اس پوسٹ کی، اس ڈومین کی ریکوائرمنٹ نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو آپ لوگوں نے صرف یہ چیز سمجھنی ہے کہ سی ویز زیادہ ریجیکٹ ہونے کی، انٹرویو سے پہلے جو ریجیکشن ہو جاتی ہے وہ زیادہ اسپیسز پہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ نے اپنی سی وی کو اٹریکٹیو نہیں بنایا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس آپ کا نام ہے نا، آپ کا نام، آپ کا فون نمبر، آپ کا ایڈریس، آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی سی وی کو اٹریکٹیو بنائے گی. یا تو آپ یہ کہنا کہ یہ جو کام ہے ایسے انوکھے ہیں کہ کسی اور نے کیا نہیں ہے، تو پھر میں کہوں کہ چلیے جی آپ کی سی وی بڑی اچھی ہے. لیکن کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سی وی کے اندر جو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں آپ لوگ سی وی؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن ایکسپیرینس نہ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی سی وی اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں اور اتنی محنت طلب کام بھی نہیں ہوتا. ویسے تو میں کہتی ہوں محنت کرنی چاہیے، ضرور محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، اگر تو ٹائم زیادہ ہے، آپ لوگ تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں اپنی جاب کو اور اپنی اپلائی نہیں کر رہے، تو پھر تو مطلب آرام سے ٹائم لگائیں اس چیز پہ، اپنے اسکل سیکھیں اور پیسہ لگائیں اپنے اوپر ٹائم لگائیں، سرٹیفکیٹس لیں، وہ ساری چیزیں لیں. لیکن اگر آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے چاہیے اور آپ لوگوں نے اپلائی کرنے فوراً ابھی کچھ آ گئی ہیں، جس طریقے سے ماسٹرز کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپس آ گئی ہیں، تو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی بھی کورس کا، کسی بھی سرٹیفکیٹ لینے کا، تو اس تھوڑے ٹائم میں اپنی سی وی کو اٹریکٹیو بنانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. شارٹ کٹس ہی ہوتے ہیں، ریلائبل ہیں، بے شک غلط بات تو نہیں ہے، ریلائبل ہیں، لیکن جو محنت کی ہوئے کام ہوتے ہیں نا، اس کی اور ایک وہ ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ یو کین میک یور سی وی اٹریکٹیو. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ سی وی کے اندر چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں. سی وی کے اندر آپ کے اسکلز ہوتے ہیں، آپ کی اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں، اچیومنٹس، اور پلس آپ کا وہ ہوتا ہے کہ ویژن، کہ ایمبیشن، کہ آپ لوگ کے اندر اسکل کیا کیا ہے، آپ لوگ پہلے کیا کر چکے ہو اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہو. یہ 3 چیزیں بیسیکلی سی وی کے اندر دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے کے اندر اسکل کیا ہے، کر کیا چکا ہے اور کرنا کیا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں موسٹلی ہم لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. اس کو بھی اچھا لکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. فی الحال ہم چلتے ہیں سی وی کی ٹائپس کی طرف.
اوکے جی، ٹوٹل یہ ٹائپس ہیں ہمارے پاس. تھوڑا سا یہ نیٹ نہیں ہے یہ اتنا زیادہ، بٹ آئی ہوپ کہ سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو. میں ایک ایک چیز آگے لکھوں گی نہیں، لمبا ہو جائے گا بہت. آپ اس طرح کر لیجیے گا کہ اپنے پاس یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی فارم میں لکھ لیں یا سمجھ لیں ایٹ لیسٹ. اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کون سی سی وی یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سی ویز ہیں. اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ اگر آپ لوگ یہ فار انسٹنس آپ لوگ کرونالوجیکل سی وی بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ٹیمپلیٹ نہیں ہے، ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ ساری چیز سمجھا دوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کیس کے لیے، پرٹیکولر کیس کے لیے اپنی سی وی چوز کرنی ہے. اس کا ٹیمپلیٹ سرچ کر لینا ہے گوگل پہ جا کے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے جو آپ کا ٹیمپلیٹ نکلے گا اس کو اپنے حساب سے آپ نے کر لینا ہے. بالکل بھی کاپی پیسٹ والا کام نہیں کرنا کہ وہاں سے جو چیز لکھی ہے اٹھا کے کاپی پیسٹ کرنی ہے. اپنی طریقے سے لکھیں، لیکن وہ طریقہ تھوڑا سا فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے ان سب سی ویز کا ایک دوسرے سے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں ٹیمپلیٹ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹیمپلیٹ وہاں سے لے کے ساتھ اپنا بنانا شروع کر دیں ایم ایس ورڈ کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا کرونالوجیکل سی وی جو ہوتی ہے یہ ٹریڈیشنل سی وی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹریڈیشنل سی وی اور سب سے زیادہ یوز ہونے والی سی وی ہے. ٹریڈیشنل سی وی اسٹائل ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے کیا دیکھنا ہے، اب آپ جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں نا اس کے حساب سے دیکھیے گا کہ یہ آپ کے وہاں پہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. کرونالوجیکل سی وی جو ہیں وہ وہاں پہ یوز کی جاتی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہو بہت اچھا والا، اور ساتھ آپ لوگوں کے پاس اسکلز ہوں، اور ایسے اسکلز ہوں جو اسی جاب کے لیے پرٹیکولرلی اسی جاب کے لیے ہوں. فار انسٹنس ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، پی پی ایس سی کے لیے جا رہے ہیں، ایف پی ایس سی کے لیے جا رہے ہیں، تو یو مسٹ ہیو ٹو میک اے کرونالوجیکل سی وی. کرونالوجیکل سی وی کے اندر آپ لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے، اپنے اسکلز ایڈ کرنے ہیں کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے ہیں، آپ لوگ انٹرپرسنل اسکلز بہت اچھے ہیں، آپ لوگ کنونسنگ پاور بہت اچھی ہے، آپ ایلیبریٹ بہت اچھا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، مینجمنٹ آپ لوگ اچھی کر لیتے ہو کلاس کی. یہ سارے وہ اسکلز ہیں جو کرونالوجیکل کے اندر ٹیچنگ کے فیلڈ کے لیے، ٹیچنگ کی پوسٹ کے لیے بہت ویلڈ ہو سکتے ہیں. یہ کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو. تو کرونالوجیکل سی وی وہاں پہ یوز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو پلس اسکلز ہوں اسی پوسٹ کے لیے جس کے لیے آپ لوگ اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو امپلائمنٹ ہے، جو بھی آپ لوگوں کی امپلائمنٹ ہسٹری ہے، اس کے اندر زیادہ گیپس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، فار انسٹنس کہ اگر آپ لوگوں نے ٹیچنگ کی 1 سال، اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 سال کا گیپ لیا، پھر آپ نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی، آپ نے کریئر سوئچ کر لیا، تو اس 1 سال کا جو گیپ ہے اور جو نیکسٹ ایئر آپ نے کریئر اپنا سوئچ کی ہے، ان دونوں کے یا تو ایکسکیوز آپ کو لکھنا پڑتے ہیں. اگر آپ نہ لکھیں تو انٹرویو میں آپ سے پوچھ لیں گے. لیکن یہ اس کیس میں پھر آپ لوگ نہ بنائیں کرونالوجیکل، کیونکہ اگر آپ کے بہت زیادہ گیپس ہیں یا تو ان گیپس کو آپ لوگ صحیح سے ڈیفائن کر دیں، نہیں تو پھر آپ لوگوں کو وہ انٹرویو میں خود ہی پوچھ لیں گے کہ آپ نے یہاں پہ یہ کیوں گیپ چھوڑے ہیں، آپ نے کیوں بریک لی تھی اپنی. ٹھیک ہے، کوئی بھی پرسنل ریزن ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بتانا پڑے گا وہاں پہ. اچھا جی، اس کے بعد کرونالوجیکل سی وی کے اندر پراپر ہیڈنگز ہوتی ہیں. ہیڈنگز کے انڈر پھر آپ لوگوں کا سارا لکھنا ہوتا ہے. کرونالوجیکل سی وی کے اندر 2 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو باقیوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتی ہیں. ان کے اندر ایڈیشنل انفارمیشن آپ لوگ دے سکتے ہیں، پلس اس کے اندر آپ لوگ اپنی والنٹیئرلی ہسٹری بھی دے سکتے ہیں کہ والنٹیئرلی آپ نے کب کب کام کیا. اب یہ دو چیزیں ہیں نا، ایڈیشنل انفارمیشن اور والنٹیئر ورک، یہ آپ لوگوں کی سی وی کو باقیوں سے آؤٹ اسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ والا کام بڑا ضروری ہے کرنا. کس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی کہ کس طریقے سے ایڈیشنل انفارمیشن اور جو آپ لوگوں کی والنٹیئر ورک ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو چیز آپ لوگ خود ایڈ کریں، یہ ساری چیزیں وہ سب کے پاس ہیں جو آپ کے پاس ہیں، لیکن تھوڑا ایکسٹرا کرنے کے لیے، تھوڑا زیادہ اس کو ویٹیج دینے کے لیے اپنی سی وی کو یہ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم موو کرتے ہیں اسکل بیسڈ لرننگ پہ، اسکل بیسڈ سی وی پہ. اچھا جی، اسکلز بیسڈ سی وی کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ یہ وہاں پہ یوز ہوتی ہے فار انسٹنس آپ لوگوں نے جانا ہے ٹیچنگ کے لیے، لیکن آپ 4 سال سے ایز اے ڈیولپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویب ڈیولپر ہیں یا کسی بھی مطلب کسی اور فیلڈ میں، ٹیکنیکل فیلڈ میں، لیکن اب آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ٹیچنگ فیلڈ میں. اس کیس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے وہ اپنے اسکلس پہ کرنا ہے. اور کن اسکلس پہ کرنا ہے؟ جو اس پوسٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر آپ کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے، اس کے جاب کے ریلیونٹ امپلائمنٹ نہیں ہے، گیپس بھی بہت زیادہ ہیں، پلس وہ والا بھی
وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو اس پوسٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے. اٹ مینس کہ آپ لوگ اپنا جو کیریئر ہے وہ سوئچ کرنا چاہ رہے ہو, ایک پروفیشن سے دوسری پروفیشن پہ جا رہے ہو, تو اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے جس چیز کا سہارا لینا ہے دیٹ از اسکل بیس. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں نے اتنے زیادہ اپنے اسکلز ایڈ کرنے ہیں, اور اسکلز ایسے نہیں ایڈ کر دینے. اس کے اندر پھر بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہو, آن لائن سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ ہوں آپ کے پاس, یا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک والنٹیئر ورک ہو. فار انسٹنس اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ جا کے والنٹیئرلی ٹیچنگ کی ایک کیا ہے, ورک شاپ کی ہے, یا ٹریننگ کروائی ہے, یا ویسے آپ لوگوں نے کوئی لیڈرشپ کوالٹی کے لیڈرشپ کے جو وہ ہوتے ہیں کورسز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے, پبلک اسپیکنگ ہے, کچھ بھی, یہاں پہ آپ لوگوں نے مین جو فوکس کرنا ہوتا ہے وہ اسکلس پہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ بیسیکلی سوئچ کرنے والے ہو دوسرے کریئر کے اندر. تو جب بھی آپ لوگوں نے اس کو, ویسے ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹلی اس کے اندر ہم لوگ اسکلس کی بات کرتے ہیں زیادہ, ہم لوگ اپنے فنکشنل کے بیس پہ بات کرتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اسکل بیس کے اندر بیسیکلی ہم لوگ اسکلس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ہم لوگ اپنے امپلائمنٹ پہ. کیونکہ ہماری امپلائمنٹ بیسیکلی جو ہماری امپلائمنٹ ہسٹری ہے وہ ہماری جاب کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے اندر اسکلس کا سہارا لیتے ہیں. نیکسٹ موو کرتے ہیں ہائبرڈ سی وی کی طرف. اچھا, ہائبرڈ سی وی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس ایکسپیرینس بھی اسی پوسٹ کے لیے ہو جس پوسٹ کے لیے وہ اپلائی کریں, پلس ان کے اسکلس بھی اسی پوسٹ کو سپورٹ کرتے ہوں. جو ہائبرڈ سی وی ہے نا, بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ دونوں کا مطلب ہائبرڈ کا مطلب یہ مکس ہوتے ہیں, تو یہ کرونالوجیکل اور اسکل بیس کا نا مکسچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بیسیکلی ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ جو وہ ہیں امپلائر ہیں اس کی اٹینشن لے کے آتے ہیں اپنی اچیومنٹس کی طرف, اپنے اسکلس کی طرف, کیونکہ آپ کے جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کری, لیکن آپ کے جو اچیومنٹس ہیں اور جو اسکلز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. مطلب اس کے اندر بیسیکلی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو اسکلز والا فیکٹر ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے, اور جو آپ کے امپلائمنٹ والا فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہائبرڈ جو ہے ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے. یہ بے شک بہت آئیڈیل سی وی ہوتی ہے, ہائبرڈ سی وی بہت آئیڈیل سی وی ہوتی ہے, جس کے اندر آپ لوگ اسکلس بھی کھل کے بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر وہ اسکلس وہی ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس جاب کو, پلس آپ کا جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی اسی کو سپورٹ کرتی ہے. تو ہائبرڈ سی وی بیسیکلی ایک بہت زیادہ آئیڈیل سی وی ہوتی ہے جس کو پریفر کیا جاتا ہے. اب وہ لوگ جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, یا وہ لوگ جن کے پاس اسکلز نہیں ہیں, تو ان کو کس طریقے سے وہ بھی ہائبرڈ سی وی بنا سکتے ہیں, لیکن اوبویسلی ان کے لیے تھوڑی سی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, تھوڑے سے آن لائن کورسز چاہیے ہوتے ہیں. اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی, آئی وش کہ چلیں اس کے اینڈ پہ بتا دوں, یا کسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے تھوڑے ٹائم کے اندر آپ اپنی سی وی کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر تھوڑا ٹائم ہے تو اس کے لیے پھر ایک شارٹ کٹ ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں ٹیکنیکل سی وی کی طرف. اوکے جی, ٹیکنیکل سی وی بیسیکلی آئی ٹی رولز کے لیے ہی ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ تر آئی ٹی کے اندر جیسے نیٹ ورکنگ ہوگی یا ڈیٹا بیس کی ہوگی, آئی ٹی رولز بیسیکلی, زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے آئی ٹی رولز ہوتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل سی وی بیسیکلی ہم لوگ بات کرتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں نے ٹیکنیکل کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہوتی ہے نا وہ اسکل بیس سی وی کی جیسی ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ لوگ سارے کا سارا اپنا ٹیکنیکل جو بھی آپ لوگوں کے ٹیکنیکل آپ لوگوں کے امپلائمنٹ ہیں, ٹیکنیکل آپ لوگوں کے اسکلز ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر زیادہ پہ والنٹیئر ورک پہ نہیں فوکس کیا جاتا, اس پہ زیادہ آپ کے ایڈیشنل چیزیں بھی نہیں دیکھی جاتی. آپ لوگوں کے بیسیکلی یہاں پہ آپ کا ٹیکنیکل ورک دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیکنیکلی کتنا ورک کیا ہوا ہے, ٹیکنیکلی ایکسپیرینس کتنا ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, اسکل بیس جیسا ہی ہوتا ہے, لیکن اسکل بیس کے اندر ہم لوگ پھر بھی آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں نا, اور چیزیں ایڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ امپلائمنٹ یہاں پہ کی وہاں پہ کی. ٹیکنیکل سی وی میں بیسیکلی ہم لوگ اسٹک رہتے ہیں اپنے ٹیکنیکل اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے ٹیکنیکلی کیا کیا کام کیا ابھی تک. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک, آئی ایم سینگ اے لاٹ آف بیسیکلی, آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ یہ والی جو ہے ٹیکنیکل سی وی اٹ از یوزڈ فار موسٹ آف دا ٹائمس فار آئی ٹی رولس. ٹھیک ہے, جس کے اندر نیٹ ورکنگ بھی آ جاتی ہے, ڈیٹا بیس کے بھی کام آ جاتے ہیں, ویریس اس طرح کے کام آ جاتے ہیں. لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ اکیڈیمک سی وی, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. کچھ لوگ انڈر گریڈ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں, یو گریڈ کے لیے بھی, تو اوبیسلی یہ ان کے لیے بھی ہے. اکیڈیمک سی وی بہت لمبی سی وی ہوتی ہے ان سب سے ہٹ کے. ٹھیک ہے, ایک سی وی بھی ہوتا ہے, ایک ریزمے بھی ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس کا بھی آئیڈیا ہو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے. لیکن جو اکیڈیمک سی وی ہے یہ باقی سی وی سے تھوڑی لمبی ہوتی ہے, ان کی تھوڑی شیٹ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی, کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی ایجوکیشنل اچیومنٹس پہ, اپنے پبلیکیشنس پہ اور اپنے پروجیکٹس پہ, ان پہ بہت زیادہ اس پہ آپ لوگوں نے ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ لوگوں نے جتنا بھی ہے انفارمیشن, جتنی
بھی آپ نے ریسرچ کی ہے وہ ساری آپ نے ڈالنی ہوتی ہیں. والنٹیئرلی اگر آپ نے کہیں پہ کام کیا تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے اسکلز بھی بہت کھل کے بتانے ہوتے ہیں, ساری چیزیں. ورکنگ بیک گراؤنڈ آپ نے بتانا ہوتا ہے. آپ لوگ پروپوزل, مطلب اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے ماسٹرز کے لیے اپلائی کرو تو ان کا ایک ریسرچ پروپوزل ہوتا ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سپروائزر کا نام بھی ڈالنا ہوتا ہے. مطلب یہ اچھا خاصا وہ کام ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے زیادہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. اگر آپ لوگوں نے کبھی بھی ایکسپیرینس کی ٹیچنگ, سپرویژن, یہ بہت اس چیز کو یہاں پہ ویٹیج ملتی ہے. اگر آپ نے ٹیچنگ یا انویجیلیٹر یا اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے. ممبرشپ اگر کسی سوسائٹی کی ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے کہیں ممبرشپ لی ہوئی تھی تو وہ بھی یہاں پہ بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ رکھتی ہے. ایریاز آف ریسرچ انٹرسٹ, آپ کہاں پہ ریسرچ کرنے کے کون سے ایریاز ہیں جس سے آپ ریسرچ کرنے کا انٹرسٹ رکھتے ہو. اور بیسیکلی یہاں پہ ریفریز بھی چاہیے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ریفر کرتے ہیں فار پرٹیکولر کورس وٹ ایور یو آر اپلائنگ فار. ٹھیک ہے جی, تو یہ ٹوٹل ہے. آپ لوگ اب خود دیکھ لیجیے گا کہ کون سی سی وی آپ لوگوں پہ سوٹ کرتی ہے, آپ لوگوں کے جاب پہ سوٹ کرتی ہے. ایک چیز جلدی سے میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو, بہت لمبی بھی ہو جاتی ہے ورنہ ویڈیو, کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنی جو سی وی ہے اس کو پلس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے کہ جو ہے, ایک تو چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر آپ لوگوں نے مطلب جی پی اے بہت اچھا لیا ہوا ہے, اوبویسلی وہ تو آپ لوگوں کو ویٹیج دے گا ہی دے گا. پلس آپ لوگوں کے پاس امپلائمنٹ بہت اچھی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو ویٹیج دے گا. ٹھیک ہے, ایکسپیرینس آپ لوگوں کے پاس اچھا, وہ بھی ویٹیج دے گا. اب جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے نا اس کے اندر, لائک اف یو آر اپلائنگ ابراڈ, تو اس کے لیے بہت جو اچھی چیز ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بہت اچھی مانی جاتی ہیں. جس طریقے سے اس کے اندر اگر والنٹیئر ورک ہے, وہ اگر آپ لوگوں نے کہیں ممبرشپ لی ہوئی ہے کسی سوسائٹی کے ساتھ, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوسائٹی کا ویژن کیا ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارا ویژن کیا ہے, کیا ہم لوگ عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں, ڈسیبل لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, پلس جو جوان نسل ہے اس کو ویلفیئر کے کاموں کی طرف لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہماری ممبرشپ لیں گے, آل دو کہ ہماری کمیونٹی ابھی اتنی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی, ہمارا پیج اتنا ایکسٹینڈ نہیں ہوا, ہمارے پاس ویب سائٹ نہیں ہے ابھی اپنی ساری چیزیں, لیکن جب وہ ان کو ہمارے جس طرح کی فیس بک کے پیج پہ بالکل اسٹارٹنگ میں ہمارا ایمبیشیس لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ کس پرپز پہ کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو ہماری ممبرشپ ملی ہوئی ہے اور اگر وہاں پہ آپ جا کے صرف یہ لکھ دیتے ہو ممبر آف یونوی کمیونٹی, تو آبویسلی اگر یہ گورے تو بہت ہی ویسے ریسرچ کرتے ہیں کہ کدھر کی ممبرشپ اور کیا, تو وہ اگر ہمارا ویژن پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ لوگوں کا پلس پوائنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں نے والنٹیئر ورک اور کیا کیا کیا, جس طریقے سے ابھی ہم لوگ امبیسڈرشپ اور ممبرشپ اپنی کمیونٹی کی اسٹارٹ کرنے والے ہیں, اور آپ لوگ اگر ہماری امبیسڈرشپ لے لیتے ہو اور اگر ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ویلفیئر کے کام دیتے ہیں, والنٹیئر کام دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اپنے ایریا کے اندر, تو وہ بھی آپ لوگوں کا پلس پوائنٹ ہوگا اگر ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ایڈیشنل انفارمیشن جو آپ لوگوں کو بہت ویٹیج دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس اور کوئی ریسورس نہیں ہے نا, تو اپنے ہی ایریا میں اپنی ہی کوئی سوسائٹی کے اندر ایڈ ہو جائیں اور وہاں سے کوئی کام کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی اچھی ہو جائے گی. پلس یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بس ٹائم ٹیکنگ ہے, لینگویجز اپنی سی وی کے اندر لازمی ایڈ کر لیں. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو تو لینگویجز کی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, ایلیمنٹری لیول, سیکنڈری لیول, اینڈ دین نیٹیو. مطلب نیٹیو تو وہ لیول ہوتا ہے نا جو بہت ہی اچھا لیول ہوتا ہے, وہ تو obviously ہر لینگویج میں ہم نہیں لے سکتے. ایلیمنٹری لیول اگر آپ لوگ ہر لینگویج کا کر لیں, یا اپنی پسندیدہ جو بھی لینگویج آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں بس نکالیں, گوگل نکالیں اور گوگل پہ ریسرچ کر لیں کہ جرمن کے اندر ہاؤ آر یو کیسے کہتے ہیں, ٹرکش کے اندر کس طریقے سے کہتے ہیں, یا عربک کے اندر کس طریقے سے کہتے ہیں, فرینچ کے اندر کس طریقے سے کہتے ہیں. آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جو بھی اس میں سے آپ لوگوں کو چیز اٹریکٹ کرتی ہے 2 سے 3 لینگویج کی ایلیمنٹری آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے. بے شک ڈیلی بیسس پہ ایک سینٹینس ہر لینگویج کا جو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی وہ تیار کر لیں. اور اپنی سی وی کے اندر یہ بھی ایک ایڈ کر دیجیے گا کہ جی لینگویجز کے اندر مجھے جرمن جو ہے وہ اتنی آتی ہے, ٹرکش جو ہے وہ اتنی آتی ہے, عربک مجھے اتنی آتی ہے, فرینچ مجھے اتنی آتی ہے. انگلش اردو کے آگے تو بے شک اگر آپ لوگوں کی ٹھیک پریکٹس ہے تو اس کے آگے بے شک آپ لوگ تھوڑی لائن زیادہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کافی ایکسپورٹ دے دیتی ہے آپ کی سی وی کے اندر.